الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی سوال ہو ماضی سے حرفی ثلاثی مجرد کے بارے میں، کوئی سوال؟ اگر ثلاثی مجرد کو آپ نے ٹھیک ٹھیک سمجھ لیا نا، سمجھنے کے فعل آپ نے پوری طرح سمجھ لیا۔ ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ان ابواب کو، جو 6 باب ہیں، ان باب کو کلیئرلی سمجھنا۔ باب نصرہ کیا ہے، کہ ماضی میں تینوں پر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور ینصرو کیسے بنا اور کس میں کیا تبدیلی آئی، وہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ضربہ، رے کے نیچے زیر ہے، وہاں نصرہ پہ تینوں پہ زبر تھی۔ فتحہ، پھر یہ ایک نیا باب ہے، کیونکہ فتح کا جو مضارع بنتا ہے وہ مختلف ہے اس سے یہ نصر سے بنتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب آپ تک نوٹ نہیں کریں گے، سمجھیں نہیں، بات کلیئر نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کل میں نے آپ کو آیات بتائی تھی، ساری آیات جو ہمارا سبق نمبر وہ ہے، خدا آپ کا بھلا کرے، 10 جیم۔ اس کو آگے کیا آپ کے نہیں کیا؟ ساجدہ جی کیا سر، کیا سر۔ اچھا، کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہو؟ آج میں آپ کو کرا رہا ہوں سبق نمبر 11 جیم، مضارع، فعل مضارع کی پرانی مثالیں۔ اب بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، جہاں بات سمجھنا ہے فوراً سوال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا ہے بلا؟ جو انتم سے پہلے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں۔ حرف استفہام۔ ذرا عبداللہ صاحبہ آپ ذرا مت بولے نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ حرف استفہامیہ۔ جی، حرف استفہامیہ۔ حرف استفہام سمجھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں ہوا ہے انتم تزرعونہ، انتم ضمیر ہے، تم سب، کیا تم سب تزرعونہ، تم سب اس کو اگاتے ہو۔ اچھا، تزرعونہ، اصل میں اب میں اس کو پہلے لے کے جاؤں گا ماضی پر۔ تزرعون جو ہے تم سب اگاتے ہو، اس کو تزرعون، تے جو ہے نا وہ تو کا ہے، تزرعو تو ایک اگاتا ہے، تزرعون تم سب اگاتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آئی تو۔ اچھا، اب تزرعون جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا تزرعو، تو ایک اگاتا ہے۔ اس کو میں لے کے جاؤں گا غائب کے لیے، کیونکہ مجھے ینصر تن وغیرہ میں ینصر میں آتا ہے، تو تزرعو یزرعو ہو جائے گا۔ یہ اس کا واحد جو ہے، آپ کا خدا بھلا کرے، مصدر ہے غائب کا۔ اب یا کو ہٹا دوں گا تو زرع آ جائے گا، اور یہ ہے ماضی واحد مذکر، زرع یزرعو اس کا بنا، اور تزرعو تو اگاتا ہے، اور تزرعون تم سب اگاتے ہو۔ بات کلیئر ہے؟ خالد صاحب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے سر، سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، یہ بڑا، یہ سمجھ جائیں گے نا تو سمجھیں کہ عرب وہ ساری فعل جو ہے وہ آپ کے قابو میں آ گیا۔ اگلی آیت ہے، آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جو میں کرا رہا ہوں نا، میں کھول کے کرا رہا ہوں، آپ نے بھی اسی طرح۔ ماذا تفقدون، ما کیا، ذا جو، تفقدون جو تم سے گم ہو گیا ہے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ اچھا، تفقدون جو ہے
ये कौन सा सीगा है? साजिदा साहबा बताएं। तफकदूना जमा हाजिर का सीगा है। तुम्हारी क्या चीज खो गई है? सामने बंदे से मैं बात कर रहा हूं। तफकदूना का वो ये फेल मुजारिया जमा है और ये है हाजिर का। अब मुझे बईद का बताएं, गायब का बताएं। तफकदूना का गायब क्या होगा? फकीदा यफ क्या बताएं नादरा भाभी? यफ्तिरूना यफ्तदू यफ्किदूना। यफ्तदू यफ्किदूना, जरा ठीक ठीक बोले ना। यफ्किदूना। अच्छा, तो यफ्किदूना जो है इसका वाहिद क्या आएगा? इसका यफ्किदो, और यफ्किदो का या हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यफ्ती फकदा। यफ्ती फकदा। फकदा, ये है माजी। यफ्कदो मुजारे वो है। यफ्कदो वो जो गायब है यहाँ, लेकिन यहाँ सीगा किसका है? तफकिदूना, तुम सब जो मौजूद हो। तो तफकिदूना को पहले मैंने यफकुदूना बनाया, यफकुदूना से वाहिद निकाला यफकदो। यफकदो मुजारे है, उसका वाहिद निकाला माजी फकदा। सर जी, ये बाप समी है यस्मा से, यस्मी से। सारी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाब समया है और ये होगा यफकिदो। काफ के नीचे जेर है, बाब समय से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप भागेंगे ना, दूर कहेंगे नहीं मैं नहीं समझ आता, फिर कोई चीज समझ नहीं आती। इसलिए डट के जम के मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर रहा हूं। अच्छा, ये तो अगली आयत। व मा कुन तुम तस्तिरूना, सतरा ढांपना होता है, छुपाना। तो वहां इसका माना क्या होगा? मा कुन तुम तस्तिरूना, जो तुम छुपाते थे। तस्तिरो का क्या होगा? तस्तिरूना का वाहिद होगा तस्तिरो, तू छुपाता है, और वो छुपाता है यस्तिरो, और उसका वाहिद क्या होगा माजी? उम्मे अब्दुल्ला जल्दी बताएं। सतरा। सतरा, बाब फतहा बन गया। बन गया नहीं बन गया? जी सर। सतरा यस्तिरो, और तस्तिरो हाजिर का सीगा होगा, और हाजिर जमा होगा तस्तिरूना। ठीक हो गया? जी सर। सवाल करें, समझने के लिए सवाल करें। ठीक है अगर सवाल नहीं करेंगे तो अपने साथ जुल्म करेंगे। अच्छा, अनफखो, फा मैंने पस ये हर्फ है। अनफखो मैं फूंकता हूँ। अनफखो मैं फूंकता हूँ, मुतकल्लम वाहिद का सीगा है। अच्छा, अनफखो वाहिद मुतकल्लम है। जमा मुतकल्लम क्या होगा शाहीना साहिबा? ठीक अनफखो वाहिद मुतकल्लम है, जमा मुतकल्लम बनाइए इससे, अनफखो से। यनफखूना बोलो ना। ननफखु जी, ननफखु ननफखो, शाबाश, एक्सीलेंट। सर जी, ये मेरे बहू हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। ननफखो हम फूंकते हैं। अच्छा, चले थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अकलो मैं खाता हूं, तो इसका जमा क्या होगा? मुतकल्लम नाकुलो, हम खाते हैं। नून आ जाता है बस। अलिफ मुतकल्लम वाहिद के लिए है, और नून नन।
دیکھیں نا ابھی آپ نے دیکھا انفقو ننفقو اقلا ناکلو ضربا اس نے مارا یہ ماضی ہے اضربو میں مارتا ہوں اور جمع کیا ہوگا اضربو کا جمع کیا ہوگا يضربون نضربو نون لگا دیں بات ختم سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جی سر بالکل گھبرائیں نہیں میں اس لیے کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ پھر جب قرآن پڑھیں اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے ہمیشہ آپ کوئی 20-25 مرتبہ لے جائیں گے نا جو بھی صیغہ آئے گا اس کو واحد آپ نے ماضی پہ لے جانا ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یب خلو سوری آگے انی اصبحک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ انی بے شک میں اصبحک تجھے ذبح کر رہا ہوں نہیں اصبح سر جو جی سر جی یہ تو وہ ہد ہد کو کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے نہیں یہ اس کو بھی دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے سر جی یہ سورہ وہ ہے نا یہ صافات ہے نا؟ پکا پتا ہے آپ کو جی جی میں نکال کے ابھی دیکھ لیتی ہوں پھر دوبارہ ذرا دیکھ لی سورہ صافات نکالے نا 102 نکالا آپ نے نہیں صفحات 37 نمبر ہے مائی کی بند ہے جی سر جی نکل آیا ہاں کیا ہے سر جی یہ وہی ہے انا کس نے کہا ہے جی 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 سر جی کس نے کہا ہے یہ بات کر رہا ہوں تجھے جی جی خواب میں دیکھنے کا ابراہیم علیہ السلام نے سوری سر جی تو یہی تو میں نے آپ سے ابراہیم علیہ گزارش کی السلام نے تھی اپنے بیٹے کو ذرا قرآن سمجھ کے پڑھا کرے نا جی اچھا سر جی اب اس میں فعل کون سا ہے بلا جلدی بتائیں أصبحوا أصبح ازبحو شاباش اچھا ازبحو جو ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے تو ازبحو کا جمع کیا ہوگا بلا نادرہ بھابی جلدی سے بتائیں نصبحوا نزبحو شاباش اور یہ بتائیں کہ اس کا مضارع کیا ہوگا واحد يصبحوا يسبح یزبحو یزبحو مضارع یہ لگتا ہے سیدھا سیدھا یزبحو اور اس کا ماضی کیا ہوگا ذبح 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 یہ ہوئی نا بات اب اگر یہ آپ پریکٹس کر لیں گے نا تھوڑی سی مشکل ہوگی اچھا تو انی اصبح کا بے شک میں آپ کو ذبح کرتا ہوں یا کروں گا ننصر رسلنا اچھا اب سعدیہ جنجوعہ صاحبہ ذرا مجھے بتائیں یہ ننصر جو ہے یہ کیا ہے کس کا جمع ہے جمع متکلم جی جمع متکلم کا صیغہ ہاں شاباش یہ جمع متکلم ہے تو واحد کیا ہوگا انشر انصرو انشر انصرو اور اس کا مضارع کیا ہوگا ینصر اور اس کا وہ کیا ہوگا ماضی نصر نصر شاباش ایکسیلنٹ یہ جب آپ کریں گے نا فعل آپ کے بالکل قابو میں آ جائے گا کہ جو صیغہ آ رہا ہے اس کو پہلے ہم دیکھیں لے کے جائیں آپ اس کو پہلے واحد مضارع پہ اور پھر اس کو لے جائیں واحد ماضی پر یہ کر لیا آپ نے تو آپ نے افعال کا پورا کنٹرول حاصل کر لیا اچھا اب جس سے میں پوچھوں گا بتائے گا یغفر الذنوب وہ گناہوں کو بخشتا ہے اچھا زرتاج کوثر صاحبہ یہ جو یغفرو ہے یہ کیا صیغہ ہے
سر جی میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں، بس میں کلاس لے لیتی ہوں اور بعد میں سمجھتی ہوں، مجھے بڑا وقت لگتا ہے، مگر کلاس مس نہیں کرتی ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آتا رہے۔ اچھا چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. یغفر جو ہے یہ واحد مضارع ہے، وہ بخشتا ہے. اگر یا کو ہٹا دیں گے تو غفرہ آ جائے گا. غفرہ جو ہے وہ ماضی ثلاثی مجرد ہے. تو یغفرو ماضی مضارع واحد ہے، اور یغفرون اس کا جمع ہے. ذنوب ذنب کی جمع ہے اور اسم ہے. الذنوب معرفہ ہے. اچھا اب ذرا مجھے بتائیں کہ خالد صاحب جلدی سے بتائیں یہ یبخلو کیا ہے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد. اور اس کو بنائیں ماضی کا واحد. داخلہ یدخلو. بخلا بخلا یبخلو. اچھا بخلا کا جمع کیا ہوگا؟ داخلہ تو یدخلو. جمع یدخلون. بخلو. بخلا کا جمع ہوگا بخلو. اور یبخلو کا جمع کیا ہوگا؟ جلدی بتاؤ. یدخلون. یبخلون. ذرا محنت کرو، ٹھیک ہے. اچھا ینفع مضارع کا صیغہ واحد ہے اور جمع ہوگا ینفعون. اور نفع جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا ہے، اور نفع جو ہے وہ واحد واحد ثلاثی مجرد ماضی. اچھا اب نیچے آ جائیں. تاجبینا اتاجبینا. یہ کیا ہے؟ جلدی حرف بتائیں. تو استفہام. میں پڑھا چکا. حرف استفہام. تاجبینا تو عورت تعجب کرتی ہے. ابھی یہ میں نے آپ کو مؤنث کا صیغہ نہیں بتایا، لیکن میں خود سارا بتا رہا ہوں. تاجبینا تاجبینا. تو تاجبو جو ہے وہ اس کا مضارع ہوگا واحد، اور عجبا عجبا جو ہے وہ ماضی ثلاثی مجرد ہوگا. من امر اللہ. اچھا یہ امر اللہ کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں سعدیہ جنجوعہ صاحبہ. امر اللہ کیا چیز ہے؟ ساجدہ فیض صاحبہ بتائیں. اللہ کے بندو امر مرکب اللہ اضافی. مرکب اضافی ہے. کافی ہے سر، مرکب اضافی. تو اتنی کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ اس لیے پیچھے محنت نہیں کر رہے آپ. مجھے سب پتہ چل جاتا ہے. جب آپ سوال کا جواب نہیں دیتے نا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا نہیں کر رہے. ماذا تامرین. تم کیا حکم دیتی ہو؟ تامرین تو ایک عورت کیا حکم دیتی ہے. اس کا وہ ہوگا تامرو تو مرد حکم دیتا ہے. یامرو وہ مرد حکم دیتا ہے. امرا اس کا وہ ہے ماضی ثلاثی مجرد. نحن نرزقک. اس میں فعل کون سا ہے؟ جلدی سے بتائیں خالد صاحب. نحن نرزقک اس میں فعل کیا ہے؟ راضا کا نرزو کو ہم. پہلے میں نے جو پوچھا اس کا جواب دیں، اپنے اتنے تیز نہ بنے. فعل کیا ہے اس میں؟ فعل راضا کا ہے، یعنی نرزو کو. اس نرزقو نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، یہ فعل ہے. جو سوال کیا جاتا ہے اس کی طرف سے توجہ دیا کریں. نرزقو ہم رزق دیتے ہیں. ارزقو میں رزق دیتا ہوں. یرزقو وہ رزق دیتا ہے. اور رزقا ماضی ثلاثی مجرد ماضی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
समझ आ गई खालिद साहब जल्दी बताएं। ये आ गई समझ सर, आ गई। हाँ, जरा बात तवज्जो से सुना करें और जो बात मैं कह रहा होता हूँ उसका जवाब दिया करें। अच्छा, अब आगे बड़े गौर से सुने। अच्छा, ऐना तज़हबून, ऐना मैंने कहा, तज़हबून तुम सब जाते हो। तज़हबूना का वाहिद होगा तज़हबो, तू जाता है। यज़हबो वो जाता है, मुज़ारा। और ज़हबा सलासी मुजर्रद, ज़हाबा यज़हबो, उससे तज़हबो बना, तज़हबो की जमा तज़हबूना बना। तो हमने इसके रूट वर्ड पे चले गए, तज़हबो। सनंजुरो असदक्ता। अच्छा, सनंजुरो सीन में ना होता है कि जो जल्दी होने वाला हो। असल फेल जो है नंजुरो, हम देखते हैं। अनजुरो मैं देखता हूँ। तंजुरो तू देखता है। यंजुरो वो देखता है। नजरा उसने देखा। ये जब आप कर लेंगे ना तो कुरान मजा दे जाएगा। मेहनत करनी होगी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तक़ताऊन सबीला, तुम रास्ते को काटते हो। क्या मतलब? डाके मारते हो, रास्ते में चोरियां करते हो। तक़ताऊना ये है यक़ताऊना, उसका वाहिद होगा यक, तो यक तो। और कतआ जो है वो सलासी मुजर्रद वाहिद होगा, माजी का। अच्छा, ये अगला भी इस समय सारी फेल है। असदक्ता, क्या तूने सच कहा? सदक्ता, तूने सच कहा। तो इसका वाहिद क्या होगा? माजी सदका। हुम यजमहून, वो यजमहू का क्या मतलब है? यजमहूना जमा है और यजमहू, और जमा होगा जमहा, वाहिद मुसलासी मुजर्रद जमहा। जल्दी बताएं। बताइए। कुरान निकालिए जल्दी से। तौबा की 57 में जाके देखिए। कुरान वो आपके पास है सरकशी कि नहीं है? वो सरकशी करते हैं। अच्छा, अब समझ आई आपको। जमहा का माना सरकशी करना। जमहा और यजमहो मुजारे, और यजमहूना जमा, मुजारे का जमा का सीगा। यनशुरु रहमतहू, वो अपनी रहमत को फैला देता है अल्लाह ताला। तो यनशुरु जो है वो यनशुरुना इसका जमा होगा, और या को हटा देंगे तो नशरा जो है वो उसने फैलाया, ये उसका माजी हो गया। ला आबुदु मा ताबुदून, ये रोज सूरह काफरून में आप पढ़ते हैं। आबुदो का मतलब क्या है नादरा भाभी? मैं इबादत करता हूँ या इबादत करूंगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसका मुझे जरा मुजारे बताएं और माजी बताएं। इसका मुजारे होगा याबुदू और माजी होगा अबदा। एक्सीलेंट, ये हुई ना बात।
اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزہ آئے گا جب فعل پہ آئے گا نا، مشکل سے مشکل صیغہ آپ کر لیں گے. تعبدون جو ہے وہ حاضر کے لیے، تا سامنے والے کے لیے، تم عبادت کرتے ہو. یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں. یعبدو واحد، اور ابدا بالکل اسی طرح آبدو کا بھی ابدا ماضی ہے، اور استعبدون کا بھی. تعرف فی وجوہہم، تعرف تو پہچانتا ہے، یعرف وہ پہچانتا ہے، عرفہ سر اس جی نے تعریفو پہچانا. ہے، تعریفو ہے، جی تعرفو نہیں. سر جی را کے ہاں نیچے زیر تعرف، ہے. اچھا تعرف وہ ہے، سوری تعرف فی وجوہہم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میرے یہ غلط لکھا ہوا ہے، مسپرنٹ. جزاک اللہ. اب میں ایک لائن اور کروں گا اور باقی سب آپ نے خود کرنے ہیں. کل مجھ سے جو چاہیں گے پوچھ لیں گے، لیکن اب آپ نے خود کرنا ہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے نا. اچھا، ہم یلعبون، ہم میں نے وہ ہے آپ کا ضمیر جمع کا، غائب کا. یلعبونا، یلعب ہوگا واحد، اور لعبہ جو ہے وہ اس کا ماضی ثلاثی مجرد ہوگا. یحسدون الناس، لوگوں کے ساتھ حسد، وہ حسد کرتے ہیں. یحسدون، یحسدو اور حسدہ. حسدہ جو واحد ہے وہ ماضی کا ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے. ہم یطعمون، ہم یطمعون، ہم یطمعون. ذرا تمہیں عبداللہ بنائیں اس کا سارا کچھ. یطمعون، یطمعون. سر جی تما یتمعو، تما یتمعو، پہلے یتمعون. یطمعون کا معنی کریں، وہ معنی کریں یطمعون. وہ سب کھاتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ تما طمعا، امید، امید سے وہ سب وہ سب امید امید رکھتے ہیں. رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، وہ ہاں سب امید رکھتے ہیں. تو واحد تما ہوگا یطمع، یطمع عین کے ساتھ، اور واحد ماضی ہوگا طمع. اب یہ ڈھیر سارے میں نے کرا دیے ہیں. اوپر جو بھی کوئی سمجھ میں نہ آیا وہ مجھ سے پوچھ لیں، اور آگے آپ نے کل اور پرسوں سارے کرنے ہیں، تاکہ پھر قرآن جب پڑھیں تو آپ جہاں بھی فعل آئے کہ کون سا صیغہ ہے. ابھی کچھ چیزیں اور میں نے پڑھانی ہیں یتمعو کس لیکن سے ہے؟ ضرب ید نہیں، جی نصر ینصر. سر جی یہ نصر ینصر سے ہے. کون تما سا؟ یتمعو، تما تما یتمعو. یطمعو، میم پہ عین پہ زبر ہے، پیش نہیں ہے، جی تو باب نصرہ نہیں ہے. ذرا چیک کریں، ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب پیچھے میں نے آپ کو ایک سبق چھڑوایا تھا، سبق نمبر 9. اب آپ کو بہت آسان لگے گا. جملہ فعلیہ بالکل آپ بڑی آسانی سے کر جائیں گے. اچھا، سبق نمبر 9 میں آ گئے آپ؟ نکال لیا؟ جی سر جی نکال. نکال لیا جی. اچھا، اب آپ دیکھیں فعل معروف یا معلوم. فعلا اس نے کیا، فتحا اس نے کھولا، کتبا اس نے لکھا، جلسا وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، ضربا اس نے مارا. ان سب کے معنوں میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل معروف اس لیے کہ اس میں ہمیں فاعل کی نسبت پتہ ہے. اس نے مارا، اس نے کھولا، اس نے لکھا، تو یہ جو فاعل ہے یہاں وہ یا اس نے، وہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل معروف یا فعل معلوم. فعل مجہول اب بہت آسان ہو گیا. فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کی نسبت مفعول سے ہو. فتح البابو، بابو کیا ہے؟ مفعول ہے نا.
کھولنے والے کا تو پتہ نہیں ہے، تو لہذا فتح الباب، دروازہ کھولا گیا. اب دروازہ کیونکہ مفعول ہے تو دروازے کا تو ہمیں پتہ ہے، مفعول تو پتہ ہے لیکن فاعل نہیں پتہ. ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مجہول، مجہول سر. مجہول، کہ جس کے فاعل کا نہ پتہ ہو. مفعول کا تو پتہ ہے. دیکھیں نا، فتح الباب، دروازہ کھولا گیا. کتب الرسالۃ، خط لکھا گیا. ضرب زید، زید مارا گیا. اب اس میں تینوں میں دیکھ لیں فاعل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. پتہ آپ کو؟ اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سوال کریں، بات سمجھ نہیں آئی تو. جی آ گئی الحمدللہ. اچھا، فعل لازم. اب فعل لازم کیا ہے؟ جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو. کرما، وہ بزرگ ہوا، یہاں کسی فعل کی ضرورت نہیں ہے. ذہب زیدن، زید گیا. فاعل زید ہے اور ہمیں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات. جلس عمرو، عمر بیٹھا. مررتو، میں چلا. تو یہاں بغیر مفعول کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں پورا معنی سمجھ آ جاتا ہے. تو ایسے فعل کو جس میں فاعل مفعول نہ بھی ضرورت ہو، نہ ہو بھی ہو، تو بات سمجھ آ جائے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا بالکل الٹ فعل متعدی ہے. تو جب تک اس میں فاعل نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی. فتح زید بابن، فتح زید، زید نے کھولا. اب آپ کے ذہن میں جب اتنا میں بولتا ہوں کہ بھائی دروازہ کھولا، صندوق کھولا، کیا کھولا؟ تو ایسے فعل کو جس کے بات پوری سمجھ نہ آئے جب تک کہ اس کے اندر مفعول نہ ہو، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. لازم وہ جو بغیر مفعول کے جمع سمجھ آیا جائے معنی. اور یہاں آپ دیکھ لیں، کتب امر رسالۃ، کتبہ، اس نے لکھا. کیا لکھا؟ تو اب جب تک وہ رسالت نہ آئے، کتاب لکھی، کیا لکھا؟ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفعول کے بغیر جب بات سمجھنا ہے تو اس فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. اچھا، ماضی معروف، جس میں فاعل کی گزشتہ زمانے کی حرکت ظاہر ہو. آپ دیکھ لیں، آپ یہ سارے جو آپ نے ابھی تک پڑھے، فعل، فتح، جلس، ذہب، ضرب، قام، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ماضی کی بات ہے، تو ان کو ماضی معروف کہتے ہیں. مضارع معروف سارے اس کے مضارع ہوں گے، یفعلو، یفتحو، یجلسو، یذہبو، یضربو. امر میں حکم پایا جائے گا. افعل، تو کر. افتح، تو کھول. اجلس، تو بیٹھ. اذهب، تو جا. تو یہ امر کا صیغہ ہے جس میں حکم پایا جاتا ہے. نہیں وہ ہوتا ہے، یہ سب آپ پڑھیں گے، نہیں وہ ہوتا ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو. لا تفعل، تو مت کر. لا تفتح، تو مت. لا تجلس، تو مت بیٹھ. لا تذهب، تو نہ جا. لا تضرب، تو نہ مار. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ آگے آ گیا ماضی قریب، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. ٹینس کے سپیلنگ غلط ہیں، ٹھیک کر لیں. TENSE ہے. بڑا آسان ہے. آپ فعل ماضی کے ساتھ قد لگا دیں تو قریب کا زمانہ پایا جاتا ہے. قد فعلا، اس نے کیا، یعنی ابھی ابھی کیا، ماضی قریب میں. قد فتح، اس نے کھولا. قد جلسا، وہ بیٹھا. قد ذہبا، وہ گیا. قد ضربا، اس نے مارا. ماضی بعید، جو گزرے دور کے زمانے میں ہو. کانا، تھا، جس کا معنی ہے. کانا فعلا، اس نے کیا تھا، یعنی بڑی دور کی ماضی کی بات ہے. کانا فتح، تو کانا سے جو ہے وہ ماضی بعید بن جاتا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ یہ ساری ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنی ہے. ماضی استمراری،
فعل کنٹینیوس جس میں کام جاری ہوتا ہے. کانا یفعلو وہ کرتا تھا. کانا یفتحو یہاں فعل آپ نے لگا دیا اپنا جو یفعلو مضارع. یفتحو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. اس کے ساتھ کانا لگا دیں تو یہ ماضی استمراری کے پاس میں جو کام ہو رہا تھا. فاعل کام کرنے والا. ضرب زیدن تو اس میں فاعل کون ہے؟ ضرب زیدن میں فاعل کون ہے شاہینہ صاحبہ؟ زید. زیدن. فتح خالد. ذهب عمرا. اور مفعول جس کو اگر آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی تھوڑا ہلکا سا تھپڑ لگائے نا تو جو مارنے والا ہے وہ فاعل ہوگا، جس کو تھپڑ لگائے وہ مفعول ہوگا. ضرب زید عمرا. فتح خالد بابا. نصر اللہ عبدہ. اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سر جی میں بتاؤں؟ آپ ابھی نہ بتائیں، نادرہ فاعل بھابھی جلدی سے بتائیں. فاعل منصوب ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری اللہ مرفوع اکبر. مرفوع ہوتا ہے. مرفوع سوری وہ جب ہمیشہ زبر زیر پیش پڑی ہے تو میں اس میں کنفیوز ہو ساری جاتی ہوں. رات کسی نے ہیر رانجھا کی پڑھی نا، وہ تو صبح اس کو اٹھ کے پوچھا کسی نے کہ یار یہ تو بتاؤ کہ اس کی کیا لگتی تھی ہیر رانجھے کی. پڑھا کے آپ کو وہ اپنا فاعل اور مفعول کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. دیکھ لیں، سب میں دیکھ لیں جو میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی. اچھا آگے بڑا آسان ہے. سبق نمبر 9 الف جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ کس سے شروع ہوگا؟ مکمل جملہ ہوگا، کیونکہ فعل مرکب جو تھے جیسے مرکب اضافی توصیفی وغیرہ وہ انکمپلیٹ سینٹینس تھے. جملہ مکمل کمپلیٹ سینٹینس ہے، اور ہر اس جملے کو جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہے. ضرب بکرن ضرب سے شروع ہوا ہے. پھر ذهب زیدن تو یہ جو ہے اب نیچے ہے ضرب بکرن خالدن. بالکل وہ دیکھ لیں، بکرن فاعل ہے، مرفوع ہے، خالدن. اب یہ میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، کل میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا اس میں سبق نمبر 9 الف میں. ذرا ابھی اگر 5 منٹ میں کوئی سوال کرنے ہیں تو کر لیں. شاباش. سر جی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سوا باقی سب متعلقات کہلاتے ہیں جو کہ فعل اور فاعل یا مفعول پر مقدم بھی ہو سکتے ہیں. تو کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ سر جی یہ جیسے میں سیکنڈ والا ذرا 2 نمبر. 2 نمبر. جی جی اگر فاعل فعل کے بعد آئے تو جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہے گا، فاعل خواہ تثنیہ ہو یا جمع. البتہ فاعل مذکر کے لیے فعل مذکر اور فاعل مؤنث کے لیے فعل مؤنث آئے گا. تو کیا مسئلہ نہیں ہے؟ سر جی یہ جو جملہ فعلیہ نمبر 1 کے نیچے جیسے میں سیکنڈ والا ہے نا، ضرب بکر خالدن سے نیچے جو لائن لکھی ہوئی ہے کہ اس کے سوا ہاں باقی سب متعلقات کہلاتے ہیں جو کہ فعل اور فاعل یا مفعول پر مقدم بھی ہو سکتے ہیں. سنیں، اب ایک جملہ ہے ضرب بکر خالدن. فعل ہے ضرب، بکر فاعل ہے اور خالدن جو ہے وہ مفعول ہے. اس کے علاوہ جملے میں کوئی بھی چیز آئے گی، دیکھیں نا، مثلا میں کہتا ہوں ضرب بکرن رفیق خالدن، خالد کے دوست کو مارا. تو اب دوست جو بیچ میں لائے ہیں وہ ایڈیشنل ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی جی
یا اس میں اور بھی لا سکتے ہیں کہ خالد نے بکر نے حامد کے دوست خالد کو مارا اور وہ رونے لگ گیا. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے کتنے سارے ایڈ کر دیے ہیں. جی جی تو انہی کو وہ کہتے ہیں یہ متعلقات کہلاتے ہیں. کچھ فعل کے جی مفعول کے متعلق ہوتے ہیں, کچھ فاعل کے متعلق ہوتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ جی جی سر جی جزاک اللہ خیر. ہاں, ذرا آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے تھوڑا غور کریں نا آپ. اب آ جائیں سبق نمبر 9 بے پہ, جملہ فعلیہ. اوپر آپ سارے, میں ایک لائن کرتا ہوں. قرأ حامد, کتب محمود, اکل صالح, شرب زید, دخل امن, چچا داخل ہوا, خرج اب, باپ باہر نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں سارے فعل سے شروع ہیں, جملہ فعلیہ کی مثالیں ہیں. آئیے نیچے قرآن میں جملہ فعلیہ کی قرآنی مثالیں. خلق الانسان من علق, کس سے شروع ہے؟ یہ آیت کا ٹکڑا کس سے شروع ہوا ہے؟ اور جلدی بولو. فعل سے. خلق سے شروع ہوا ہے, خلق فعل ہے. فجعلهم كصف معقول, سورہ فیل کی آیت ہے. تو جملے کے شروع میں کیا آیا ہے؟ فعل آیا ہے. جعل آیا ہے, ہم اٹیچ ضمیر ہے. جعل فعل ہے, جملہ فعلیہ ہے. اذا جاء نصر اللہ, اذا تو لفظ وہ ہے, حرف ہے. جاء جو ہے وہ فعل ہے, فعل سے جملہ شروع ہوا. وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اخرجت نکال دے گی, وہ مؤنث, زمین مؤنث ہے. تو آپ اخرجت سے شروع ہوا تو فعلیہ ہے جملہ. نیچے سب دیکھ لیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, آخری لائن. رفعنا ہم نے اونچا کیا, فعل ہے, جملہ فعلیہ. وَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں, فعل ہے, جملہ فعلیہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی ہے. تو آپ نے یہ سارے فعل سبق نمبر 9 پورا کرنا ہے, اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے. اور اب قرآن کا ڈیلی آپ نے کچھ حصہ اسی طرح کرنا, چاہے 5 آیتیں کیوں نہ کریں, کہ اس آیت میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, دیکھیں کہ فعل کون سا ہے, کیا فعل کا صیغہ ہے, کس طرح اس کو ہم اس وقت یہ کس پوزیشن میں ہے, اور اس کا مضارع کیا ہوگا واحد, اور ماضی واحد کیا ہوگا. یہ آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے تو فعل قرآن میں آپ ایسا لگے گا حلوہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ابھی تو میں نے آپ کو پڑھانا ہے کہ جب 3 صیغے ہمیں سمجھ آ گئے ہیں حاضر کے, کہ نصرا, نصرا, نصرو, ینصرو, ینصران, ینصرونا, یہ تینوں پہلے ماضی کے ہیں, یہ مضارع کے ہیں. ابھی میں نے آپ کو تنصرو, تو مدد کرتا ہے, تو مدد کرتا ہے, کرے گا. اور اس کے بعد تنصران, تنصرونا, تثنیہ اور جمع. باقی ابھی میں نے کرانے ہیں آپ کو, وہ سارے کراؤں گا, آرام سے کراؤں گا, تاکہ آپ فعل کو اس طرح پانی کر کے کرا دوں کہ آپ کو پھر کوئی دقت نہ ہو. تو آپ نے اگر نہیں بھی کیے تو فٹافٹ پیچھے ماضی کے بھی کریں, اور فعل مضارع کی جو میں نے آج سبق 11 جیم کرایا ہے اس کو کریں بہت اچھی طرح. پھر اس کے بعد آئے گا فعل خفیف اور اخف. بے فکر رہیں, بہت اچھی طرح سمجھاؤں گا, اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ معنوں میں کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. جب کوئی فعل مضارع خفیف آتا ہے تو معنوں میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے, اخف ہوتا ہے اور کتنی تبدیلی آ جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. کوئی سوال یہاں تک, کوئی ٹپس جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا.
शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? कोई सवाल नहीं है?